الله الرحمن الرحيم وإن كان الذاكر غير مقبول في جواب ما هو بل هو مقبول في جواب أي شيء هو في ذاته. آئندہ اعراب اے بھی ہے تو اعراب حکائی بھی فی جواب ای شین بھی ٹھیک ہے، فی جواب ایو شیئن ہوا فی ذاتہ. جی وهو عن المقول في جواب أي شيء هو في ذاته الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس كالناطق بالنسبة إلى الإنسان وهو الفصل. فصل و دھیان کر متن دیکھ. اما غیر مقول فی جواب ما ہوا بل ہوا مقول فی جواب ای شیء ہوا فی ذاتہ وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ كَالنَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنسَانِ وَهُوَ الْفَصْلُ. یہ نظر آ رہے ہیں جی. اب شرح کی طرف کہ کل ذاتی کی تین قسمیں ہیں: جنس، نوع، فصل. وہ اس طرح کہ کل ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول ہو باعتبار شرکت محضہ کے تو یہ کلی ذاتی جنس ہے، اور اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول محمول ہو باعتبار شرکت اور خصوصیت معن کے تو یہ کلی ذاتی نوع ہے تیسری صورت. اور اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول نہ ہو بلکہ ایو شیئن ہوا فی ذاتہ ہی کے جواب میں مقول ہو تو یہ کلی فصل ہے. اور اگر کلی ایو شیء میں ما ہوا کے جواب میں ما ہوا کے جواب میں مقبول نہ ہو بلکہ ایو شیئن ہوا فی ذاتہ ہی کے جواب میں مقبول ہو تو یہ کلی ذاتی فصل ہے. اگر سمجھی تو یہ کلی فصل ہے. اور اگر ہو ذاتی غیر مقول ما ہوا کے جواب میں بلکہ وہ اور وہ کلی ذاتی مقول ہو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ ہی کے جواب میں ہو تھلے پس وہ فصل ہے. ان کانا اے شرط تے او فہو الفصل اے جزا ہے. سمجھ آئیا پچھلی گل پھر. ہاں جی. اور اگر ہو کلی ذاتی غیر مقبول ما ہوا کے جواب میں بلکہ کلی ذاتی مقبول ہو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ ہی کے جواب میں بس وہ کلی ذاتی فصل ہے. دیکھیں گل لکھیا شیر تے 5 نمبر تے جی. یہ کلمہ ہے نا ایون. کون؟ ایون. اس کے ذریعے سائل یہ پوچھتا ہے کہ میرا جو مسئول ہے میرا جو مسئول ہے جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اس کا ممیز بتا جو اس کو غیروں سے فی الجملہ جدا کرے. جو اس کو غیروں سے فی الجملہ جدا کرے. ایو کلمہ جو ہے نا ایو شیئن ایو صرف اتنا. اس کی وجہ ہے کس کے لیے؟ اس کی وجہ ہے کہ میرا جو مسئول ہے میرا جو مسئول ہے اس کا ممیز بتا ایسی شے بتا جو اس کو غیروں سے جدا کر دے. فی الجملہ کا مطلب ہے تمام غیروں سے جدا کر دے یا بعض غیروں سے جدا کر دے. تمام غیروں سے جدا کر دے یا بعض غیروں سے. تمام غیر کون؟ جو جنس کے اندر شریک ہے. جو جنس کے اندر شریک ہے. جنس قریب میں جنس بعید میں سارے وہ غیر ہوتے ہیں جو شریک ہو. سمجھیا جی. تو پھر اگر ایو شین کے ساتھ ہوا فی ذاتہ ہی یا ہوا فی جوہر ہی کا اضافہ کر دے. کس کا؟ ہوا فی ذاتہ ہی یا ہوا فی جوہر ہی کا اضافہ کر دے. اب مطلب ہوتا ہے کہ شے کا یعنی مسئول ان ہو کا جس سے پوچھا جا رہا ہے مسئول ان ہو کا ایسا ممیز بتا جو غیروں سے
جدا بھی کرے اور ذاتی بھی ہو، غیروں سے جدا بھی کرے اور ذاتی بھی ہو، سمجھیا؟ جو غیروں سے جدا کرے اور ذاتی بھی ہو، کس کی؟ مسئول کی، وہ ذاتی بھی بنے اور غیروں سے جدا بھی کرے۔ اور اگر ایو شے ان کو مقید کر دے فی عرض ہی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عرض ہی کے ساتھ، ایو شے ان ہوا فی عرض ہی، تو اب مطلب یہ ہوتا ہے سائل کا کہ مجھے مسئول ان ہو کے بارے میں ایسا ممیز بتائیں جو شے کو جدا بھی کرے اور وہ عرضی بنے، وہ عرضی بنے۔ تو عرضی دو کلیاں ہوتی ہیں، خاصہ اور عرض عام، خاصہ اور عرض عام، گل سمجھی کہ نہیں ہے؟ تو ایو شے ان کی وجہ ہے کہ سائل اس کے ذریعے یہ پوچھتا ہے کہ میں جس کے مثلا الانسان ایو شے ان، الفرس ایو شے ان، زید ایو شے ان، مثال کے طور پر الحجر ایو شے ان، اے مطلب ہے جڑا مبتدا ہے تگو ان دی خبر ہے کون؟ ایو شے ان۔ تو ایو شین کا جو مبتدا ہے اسی کے بارے میں تو سوال ہے انسان کیا شے ہے، تو اگر اس کے ذریعے سوال ہوتا ہے کہ مجھے اس مبتدا کی مبتدا کا ایسی شے بتاؤ جو اس کو غیروں سے ممتاز کرے، بس۔ اور اگر فی ذاتی ہی کی قید ساتھ لگا دیں، فی جوہر ہوا فی جوہر ہی ہوا فی ذاتی ہی، اب مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شے بتاؤ جو شے کو غیروں سے، شے کون؟ جنہا مبتدا ہے کس کا؟ ایو شین کا، اس کو غیروں سے جدا بھی کرے اور ذاتی بھی ہو، کل سمجھیے؟ اور اگر ایو شین کو مقید کر دیں بے عرض ہی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایو شیء ہوا بے عرض ہی، اب مطلب ہوتا ہے کہ مبتدا کے بارے میں ایسی کہنا مبتدا جو ایو شین کا مبتدا، ایسی شے بتاؤ جو اس کو غیروں سے جدا بھی کرے اور عرضی ہو، کیا ہو؟ یعنی اس میں داخل نہ ہو، خارج داخل نہ ہو، خارج ہو۔ تو یہ آ گیا کس کا مسئلہ؟ ایو شیء کا، گل سمجھیا؟ گل مک گئی۔ متن کیا تھا؟ اور متن واہو والذی، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ متن واہو والذی، ہوبا کا مرجع بیان کرتے ہیں شارح صاحب، ہوبا سے کیا مراد ہے؟ نا واہو والذی، پچھو دیکھنا، پچھو متن واہو والذی، اور وہ ہے جو ممتاز کرے شے کو ان چیزوں سے جو شریک ہیں ہو شے کے ساتھ جنس میں، گل سمجھیا؟ تو شارح صاحب ہوبا کا مرجع بیان کرتے ہیں، ہن دیکھنا کو اترات رکھ دیئے، انہوں چھڑتے ہوتے لے بھی لا دے سجیے کہ ہوبا کا مرجع بیان کرتے ہیں۔ ہوبا سے کیا مراد ہے؟ ہوبا سے مراد ہے وہ کلی جو ایو شین ہوبا فی ذاتی کے جواب میں بولی جاتی ہے، وہ کلی جو ایو شین ہوبا فی ذاتی کے جواب میں بولی جاتی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ کلی کیا کرتی ہے؟ جو متن میں بات ہے یہ وہی ہے کہ وہ کلی جو ایو شیء ہوبا فی ذاتی ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے نا، یہ کلی شے کو، کیڑی شے؟ جو ایو شین کا مبتدا ہے، یہ کلی شے کو، یہ کلی شے کے ساتھ جنس میں جو شریک ہیں ان سے یہ ممتاز کرتی ہے شے کو، سمجھ آئیے؟ ذہن سے رکھو نا کہ ناطق بالنسبت للانسان، کہ جیسے انسان کے ساتھ حیوانیت میں کتنے شریک ہیں، تو ناطق انسان کو غیروں سے جدا کرتا ہے۔ جب انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، باقی نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا ہے؟ شارح صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہوبا کا مرجع ہے کہ وہ کلی جو ما ایو شین ہوبا فی ذاتی ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے، تو یہ وہ کلی جو ایو شین ہوبا فی ذاتی ہی کے جواب میں بولی جائے، وہ کلی ہوتی ہے، وہ کلی ہوتی ہے جو شے کو، شے سے مراد کون؟ جو ایو شے ان کا مبتدا ہے،
وہ شے کو ان اشیاء سے جو کہ اس کے ساتھ جنس میں شریک ہیں ان سے جدا کر دیتی جدا کرتی ہے. سمجھ آئیے؟ جی. تو جو کلی ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جاتی ہے، یہ وہ کلی ہوتی ہے جو شے کو شے کے ساتھ جنس میں جو شریک ہے جو شریک ہیں ان سے شے کو جدا کرتی ہے، ان سے شے کو جدا کر دیتی ہے. جیسا کہ ناطق انسان کی نسبت سے، جیسا کہ ناطق انسان کی نسبت سے. درمیان میں 2-3 سوال جواب ہے، اس کے بعد آگے پھر یہ تفصیل آ رہی ہے. یہ مثال جو آئی ہے نا اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے. جی اگلے صفحے تے کن نسبت کن ناطق بالنسبت انسان نظر ہے. فإنه يميز الانسان عما يشارك في الجنس عن الحيوان. وہ کون ہے؟ وہ فرس ہے، بغل ہے، بکر وغیرہ ہے. جب انسان سے سوال کریں گے تو جواب ہوگا ناطق. گل سمجھیا؟ ایک تفصیل آ رہی دوبارہ اس کی، درمیان میں 2-3 سوال جواب ہے. چلو جی مانا کر. اور وہ یہ مبتدا ہے تو اللہ کی خبر ہے. میری مراد المقول وہ کلی جو بولی جاتی ہے ایو شیئن فی ذاتہ ہی کے جواب میں. تو وہ کلی کیا ہوتی ہے؟ اللہ جی وہ ہوتی ہے جو ممتاز کرتی ہے شے کو. کیڑی شے؟ شے کو اما ان سے کیا مطلب؟ ان افراد سے جو شریک ہیں. مشارکوں کی فاعل ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع ما ہے. اس سے مراد افراد. ہو ضمیر کا مرجع شے ہے. جی ان سے جو شریک ہیں وہ شے کے ساتھ جنس میں، جیسے ناطق انسان کی نسبت سے. پس وہ کلی فصل ہے. جی تو وہ کلی جو ایو شین ہوا فی ذات ہی کے جواب میں مقول ہوتی ہے، یہ کلی شے کو جس کی یہ ذاتی ہے، جس کی یہ ذاتی ہے، اس کو اس شے کے ساتھ جنس میں جتنے شریک ہیں ان سے جدا کرتی ہے. سمجھ آئی؟ تو فصل کا کام کیا ہوا کہ فصل جس کلی کی فصل ہوتی ہے، سن اس کلی کے ساتھ اس کلی کی جو جنس ہے، اس کلی کی جو جنس ہے، اس جنس میں کلی کے ساتھ جتنے شریک ہیں، تو فصل جس کی فصل ہے اس کو شے کے جنسی مشارکات سے جدا کرتی ہے. فصل جس کی فصل ہوتی ہے اس شے کو اس شے کے جنسی مشارکات سے جدا کرتی ہے. کیا لگے درمیان دوسرا سوال جہاں بڑی اوکھے جن دھیان کریں. ولو قال في التعريف او في الوجوب ايضا لكان اشمل لیدخل مفعول به ہو اگے لیدخل فصول الماہیت المرکبت من امرین متساویین و امور متساویات. بس ایک سوال ہے، سوال کر کے پھر اس کا آگے اللہم سے جواب آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ اللہم سے جواب آ رہا ہے. کیونکہ یہ منطق ہے تو اس میں منطق فلسفے کی جو باتیں ہیں انہی کے مطابق تقریر ہوتی ہے. جی دھیان کر، پہلے مسئلہ سمجھے، تمہید ایک مسئلہ، اس کے بعد یہ مقام سمجھ آئے گا. جی شے جو مرکب ہوتی ہے نا، شے جو مرکب ہوتی ہے وہ جنس اور فصل سے ہوتی ہے. شے مرکب ہوتی ہے کس سے؟ مرکب جنس اور فصل سے. جنس اور فصل سے. جنس فائدہ دیتی ہے شمول کا، فصل فائدہ دیتی ہے امتیاز کا. تو جنس عام ہوتی ہے اور فصل خاص ہوتی ہے. شے مرکب ہوتی ہے کس سے؟ یعنی شے کی جو حقیقت ہوتی ہے نا، شے کی حقیقت وہ کیا ہوتی ہے؟ جنس اور فصل کا مجموعہ. جنس اور فصل کا مجموعہ. اور جنس کیا ہوئی؟ عام. شمول کا جو فائدہ دے رہی ہے، اور فصل خاص.
تو مطلب ہے کہ شے کی جو حقیقت ہوتی ہے اس میں ایک شے عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے. کون؟ جنس عام، جنس عام اور فصل خاص. فصل خاص. کل سمجھی کہ نہیں؟ اس میں تو اتفاق ہے. کوئی شے ایسی کسی شے کی حقیقت ایسی دو چیزیں ہوں جو آپس میں مساوی ہوں، جو آپس میں مساوی. اور جڑے چار نسبتاں بڑیاں نے کلی دیا جی مساوی کہڑیاں نے کہ دونوں کلیاں دے فرد اکو جننے ہون تے اوہی ہوں. جی. کہ کوئی شے مرکب ہو، کسی شے کی ماہیت مرکب ہو دو امروں سے جو آپس میں مساوی ہوں، یا کسی شے کی حقیقت مرکب ہو امور سے جو آپس میں سارے مساوی ہوں. آیا یہ جائز ہے یا کہ نہیں؟ آیا یہ جائز ہے یا کہ یہ تمہید بیان ہو رہی ہے سوال جواب کرنے کے لیے. بیان کرو بشابہ کہ کیا بلا کوئی شے مرکب ہو دو صبر کر. شے کی حقیقت مرکب ہوتی ہے جنس اور فصل سے. کس سے؟ جنس اور فصل سے. جنس فائدہ دیتی ہے شمول کا اور فصل فائدہ دیتی ہے امتیاز کا. جنس عام ہوتی ہے اور فصل خاص ہوتی ہے. تو آیا کوئی شے کسی شے کی ماہیت مرکب ہو؟ شے اور شے کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، ویسے فرق اعتباری ہے. کیا انسان اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک. دو تو نہیں نا، صرف ایک لفظی فرق ہوتا ہے. شے کی ماہیت مرکب ہو امرین متساویین سے، یا شے کی ماہیت حقیقت مرکب ہو امور متساویین. وہ ماہیت حد تام اکو گل ہے، ماہیت اور حد تام امور متساویہ سے. آیا یہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ گل سمجھی یا کہ متاخرین جو فلاسفہ ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز ہے. یہ جائز ہے کہ شے مرکب ہو سکتی ہے کس سے؟ امور متساویین سے. امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے. لیکن متقدمین فلاسفہ اس کے قائل نہیں ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کو رد کرتے ہیں. وہ آگے تفصیل دلائل اگلی کتابوں میں جو تھے لکھے سارے. جی گل سمجھیا؟ جی. یہ ایک تمہید ہے، یہ ایک تمہید ہے. تمہید ہے. اس تمہید کے بعد اب وہ سوال اور جواب. گل سمجھیا؟ جی. کیا بلا تمہید ہے کہ شے مرکب، ویسے تو اس میں تو اتفاق ہے کہ ہر شے کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ جنس اور فصل. اور فصل کا مطلب خواہ ایک فصل ہو گیا زیادہ ہوں، جنس عام فصل خاص. کل سمجھیا؟ جی. تو آیا شے امرین متساویین سے مرکب ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ متساوی برابر. جی برابر. اب ان میں کسی کو جنس اور فصل نہیں کہہ سکتے کہ کہہ سکتے ہیں جو برابر ہیں دونوں. جی یا امور متساویہ سے. تو متاخرین اس چیز کے قائل ہیں کہ شے مرکب ہو سکتی ہے، شے کی حد تام جی. امرین متساویین یا امور متساویہ سے بن سکتی ہے، اور متقدمین اس کے قائل نہیں. اب سوال سنیں. سوال یہ ہے، یہ جو ہے نا وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ. پہلے یہ سمجھے کہ یہ فصل کی تعریف ہے. کیا ہے؟ یہ فصل کی تعریف ہے. اور متن دیکھ پیچھوں، ایک آخر میں پھر باقاعدہ تعریف ہوگی. وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ يُقَالُ كُلٌّ يُقَالُ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ. سمجھ آئی ہے؟ اور یہ بھی تعریف ہے کس کی؟ فصل کی. اس پر روڑا ہے، وہ آگے جو آ رہے اس پر کوئی روڑا نہیں ہے. گل سمجھیا؟ کہ یہ جو کہا ہے کہ واہ کہ فصل جو ایو شین وہ فی ذاتی کے جواب میں بولی جاتی ہے نا، وہ کلی ہوتی ہے جو شے کو جدا کرتی ہے ان مشارکات سے جو شے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں جنس میں. یہ تعریف ہے کس کی؟ فصل کی. ایک تعریف یہ کہ آگے آ رہی ہو باقاعدہ جڑی ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ فصل کی تعریف ہے. اب اس پر سوال بھئی، یہ جو کہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ، دھیان کرنا ہے آنا ورنہ ککھ نہیں ہونا. وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ.
اما یشارک فی الجنس فی جنس الجنس، اس کے ساتھ او فی الوجود، یہ بھی قید لگانی چاہیے تھی اس تعریف میں۔ او فی الوجود کی قید لگانی چاہیے۔ کس طرح تعریف کرتے ماتن صاحب؟ وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنسِ فِي الْوُجُودِ او فی الوجود، پھر آخر وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنسِ أَوْ فِي الْوُجُودِ، پھر آخر وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنسِ أَوْ فِي الْوُجُودِ، او فی الوجود کی بھی قید لگانی چاہیے تھی۔ گل سمجھے؟ پہلے سمجھے ذرا مطلب دھیان کریں، کیونکہ جو گل اوکھی ہوئے نا یہ پریشانی ہوتی پہ دماغ جو کہ بڑے کیویں طالب علماں دے وجود کلی ہے، وجود کلی ہے، سب جنسوں کے اوپر ہے، یہ سب جنسوں کے اوپر ہے۔ سمجھ آئی یا؟ جی۔ حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ سب کے اوپر کون؟ یہ سارے وجود ہیں کہ کوئی نہیں جی؟ وجود کلی ہے جو سب جنسوں کے اوپر ہے۔ اوپر ہے۔ گل سمجھیا؟ جی۔ تو جب شے مرکب ہو کس سے؟ امرین متساوی، یا وڈی نکی ہے نہیں مراد، سمجھے یا؟ جی۔ شے مرکب ہو کس سے؟ امرین متساویین سے، متضابیین۔ اب یہ جو متساویین ہے، یہ جو متساویین آپس میں جنس فصل تو ہے نہیں کہ ہیں، لیکن ہر ایک کلی جو مساوی ہے دوسرے کو جدا کرے گی ان مشارکات سے جو اس کے ساتھ وجود میں شریک ہے، جو اس کے ساتھ وجود میں شریک ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ جی۔ جو شے مرکب ہوگی کس سے؟ امرین متساویین سے، ان میں سے جو دونوں امر ہیں جو برابر ہیں آپس میں یہ جنس فصل نہیں بن سکتے، لیکن ہر ایک دوسرے کو کیا کرے گی؟ ممتاز کرے گی ان مشارکات سے جو شریک ہیں وجود میں، یعنی جن میں یہ شے نہیں پائی جاتی، جن میں یہ شے نہیں پائی جاتی۔ مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ مثال اس کی ہے کو نہیں ہے، اس لیے متقدمین اس کا رد کرتے ہیں، اور آگے جواب بھی یہ آ رہا ہے کہ یہ ہے ہی باطل ہے، جو خواہ مخواہ نرے ڈنگا مارتے پہ جی تو کو مثال دو، مثال بنی کو نہیں بنی ہو تو پھر رولا کہڑی گل ہے جی؟ یہ تو پانی مدانی ہے جی، سمجھائے؟ صرف یہ سمجھنا ہے جی کہ شے مرکب ہے کن سے؟ امرین متساویین سے، امرین متساویین متساویین سے، گل سمجھیے؟ جی۔ اب ہر ایک دوسرے کو جدا کر رہا ہے ان مشارکات سے جو اس کے ساتھ وجود میں شریک ہیں، جو اس کے ساتھ وجود میں شریک ہے۔ تو یہ جو امرین متساویین ہے نا، یہ ہر ایک دوسرے کی نظر سے فصل بھی ہے، دوسرے کی نظر سے جنس بھی ہے۔ جب یہ اس کو جدا کرے گی تو یہ بن گئی فصل اور یہ بن گئی جنس، اور جب یہ دوسرا امر اس کو جدا کرے گا وجود کے مشارکات سے تو یہ دوسرا بن گیا فصل اور پہلا بن گیا جنس۔ تو ہر ایک دوسرے کی نظر سے جنس اور فصل بنتے ہیں، ہر ایک دوسرے کی نظر سے جنس اور فصل ہیں۔ تو لہذا فی الوجود کی قید لگاتے تاکہ یہ تعریف شامل ہو جاتی کن کو؟ ان فصلوں کو بھی، وہ ماہیت جو مرکب ہے امرین متساویین سے، وہ متساویین ہر ایک دوسرے کے لیے فصل ہے اور جنس بھی ہے، یا وہ ماہیت جو مرکب ہے امور متساویہ سے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی نظر سے، جب یہ ایک امر دوسرے کو وجود کے مشارکات سے جدا کرے گا تو یہ کیا بن گیا؟ فصل، اور جس کو جدا کر رہا ہے وہ جنس۔ اس طرح جب دوسرے کا اعتبار کریں کہ یہ دوسرا امر اس پہلے کو وجود کے مشارکات سے جدا کرے گا تو وہ دوسرا فصل اور یہ جنس۔ تو لہذا او فی الوجود کی بھی ساتھ قید لگاتے کہ فصل وہ ہوتی ہے جو شے کو جدا کرے ان مشارکات سے جو شے کے ساتھ جنس میں شریک ہے، سمجھے، یا شے کے ساتھ وجود میں شریک۔ تو اب کن فصلوں کو تعریف شامل ہو جاتی؟ وہ فصلیں جو کہ اصل میں دو امر مساوی ہیں یا امور متساوی ہیں، ہر ایک دوسرے کی نظر سے فصل بھی ہے اور جنس بھی ہے، یہ تعریف ان فصلوں کو بھی شامل ہو جاتی،
ان فصلوں کو بھی شامل ہو جاتی ہے. تو لہذا تعریف کے اندر او فی الوجود کی قید بھی لگانی چاہیے تھی. ہاں بھی سوال کر جے کو سمجھ آئے کرانے کوشش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماتن صاحب کو یہ تو شرح پہ پڑھ دیا نا تے گل تے متن دی شرح پڑھتے پے کہ نہ پلراں دی ٹیلاں دی بھی شرح پڑھ دیا جی. ہوں سوال یہ ہے کہ ماتن صاحب کو ماتن نے جو تعریف کی ہے کیا وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ، اس کے ساتھ او فی الوجود کی قید بھی لگانی چاہیے تھی. او فی الوجود کی قید بھی لگانی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ وہ ماہیت جو مرکب ہے کس سے؟ امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے. وہ جو امرین یا امور ہیں وہ ہر ایک دوسرے کی نظر سے فصل بھی ہیں اور جنس بھی. تو وہ کن سے جدا کرتے ہیں؟ وہ ہر ایک دوسرے کو کس سے جدا کرتا ہے؟ جو وجود میں اس کے ساتھ شریک ہے، جو وجود میں اس کے ساتھ شریک ہے، ان سے جدا کرتا ہے، ان سے جدا کرتا ہے. گل سمجھیے. تو لہذا فی الوجود کی قید لگانے سے اب مانا یہ بنتا کہ بے فصل وہ کلی ہوتی ہے جو جدا کرتی ہے شے کو ان مشارکات سے جو شے کے ساتھ شریک ہیں. کس سے؟ جنس میں، یا شے کے ساتھ شریک ہیں وجود میں. سمجھائیے. یا شے کے ساتھ شریک ہیں وجود میں، تاکہ وہ فصلیں داخل ہو جاتی. کون سی؟ جو امور متساویہ میں سے ہر ایک فصل بھی بنتا ہے اور جنس بھی ہے. یہ ہے سوال. یہ ہے ماتن کو جو قید لگانی چاہیے تھی. اللہم سے اس کا جواب ہے. آنکھ کری پھر تین کو سمجھ آئے گل دی. آنکھ بول کی ہے سوال ہے کہ ماتن علیہ الرحمہ نے تعریف کی ہے کہ جو وَهُوَ الَّذِي یہ تے ہوت نال جوڑ دینا بچ کہ فصل وہ کلی ہوتی ہے جو ممتاز کرتی ہے شے کو ان چیزوں سے جو شریک ہے شے کے ساتھ جنس میں. شریک ہے شے کے ساتھ جنس میں. تو ماتن کو اس تعریف میں او فی الوجود بھی لگانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ شے مرکب ہے امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے. ان میں سے ہر ایک شے دوسرے کے لیے فصل بھی ہے اور جنس بھی ہے. ہر ایک دوسرے کو جدا کرتی ہے وجود کے مشارکات سے، ان مشارکات سے جو اس کے ساتھ وجود میں شریک ہے. تو اب پہلی بن گئی فصل، دوسری بن گئی جنس. اس طرح جب دوسری کو اجرا کریں گے تو دوسری بن گئی فصل اور یہ پہلی بن گئی جنس. تو یہ جو فصول ہیں جو ماہیت مرکب ہیں امرین متساویین یا امور متساویہ سے، یہ جو ایک دوسرے کو ممتاز کرتی ہیں تو کس سے کرتی ہیں؟ وجود سے کرتی ہیں. کس سے؟ وجود سے. تو لہذا تاکہ ان فصلوں کو بھی تعریف شامل ہو جاتی. منع کر پہ. اور اگر کہتے مصنف تعریف میں او فی الوجود بھی، یعنی جی میں آکھے نا فی الجن سے نال او فی الوجود بھی لا دیں دے نال او فی الوجود بھی لا دیں. تو پوری تعریف کنج بن دی وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ أَوْ فِي الْوُجُودِ. اے شاباش. او تھر لگے 6 نمبر دے سی. وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْجِنْسِ أَوْ فِي الْوُجُودِ. نظر ہے انج بھی تعریف بن دی سی. تو البتہ ہو جاتی تعریف اشمل. اشمل میں نہیں زیادہ شامل. اسم تفضیل ہے بہت شامل. کل سمجھیا؟ تاکہ داخل کر لیتی باب فعال کو لو یدخلو. کون داخل کر لیتی؟ تعریف. کن کو؟ ماہیت کی فصول کو. فصول جمع فصل کی. ایسی ماہیت جو مرکب ہے امرین متساویین سے اور امور متساویات سے. تو اس ماہیت کی فصلیں بھی تعریف میں داخل ہو جاتی. جی بیٹا جی. اور اگر کہتے مصنف علیہ رحمہ تعریف میں او فی الوجود بھی، تو البتہ
ہو جاتے شامل، البتہ ہو جاتی تعریف بہت شامل، تو البتہ ہو جاتی تعریف بہت شامل، تاکہ داخل ہو جاتی، داخل کر لیتی، تاکہ داخل کر لیتی کون تعریف کس کو؟ فصول ماہیت کی فصلوں کو، ماہیت کی فصلوں کو، ایسی ماہیت جو ایسی مرکب ماہیت ہے، جو مرکب ہے امرین متساویین سے اور امور متساویات سے آگے چل پہ اللہم الا ان یقال اکتفا بالجنس بناء اللہ بطلان علی بطلان ترقب بالماہیت عن امرین متساویین امور متساویات. صفت موصوف نے آپس سے اللہم سے سوال کا جواب دیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ کوئی ماہیت مرکب ہو امرین متساویین یا امور متساویہ سے اے انیرے چ ڈانگے اے ایسی ہے ہی کوئی نہیں ہے. ایسی جب ایسی ماہیت کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ قید لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا سمجھیے؟ جواب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی ماہیت جو مرکب ہو کس سے امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے، یہ باطل ہے. یہ باطل ہے. جب ہے ہی باطل تو اس کو تعریف میں داخل کرنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ او فی الوجود کی قید تو اس لیے لگائی تھی نا کہ یہ جو امرین ہے یہ بھی داخل ہوں، یہ امور بھی داخل ہوں، کیونکہ ہر ایک دوسرے کی نظر سے کیا ہے؟ فصل ہے، تو داخل ہو جائے. تو جب ہے ہی باطل تو پھر دخول کا فائدہ کیا ہے جی؟ ہاں بھائی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ماہیت جو امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے مرکب ہوتی ہے یہ باطل ہے. یہ باطل ہے کہ مرکب ہو، یہ ہے ہی باطل ہے. جب باطل ہے تو پھر او فی الوجود کی قید لگانے کا، جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو داخل کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اس کا وجود ہی نہیں ہے، کس کا؟ کہ جب ایسی ماہیت ہے ہی نہیں ہے جو امرین سے مرکب ہو یا امور متساویہ سے مرکب، پھر یہ فصلیں بنی نہیں ہیں. تو جب یہ فصلیں ہیں ہی نہیں ہیں تو ان کو داخل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ گل سمجھی؟